الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات محبت ذوق شوق دے نال درود پاک پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دا احسان کہ جس ذات نے سانو جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیاں، اور
سانو اپنے گھر آن دی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ساڑی اس حاضری نو اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول فرمائے اور ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ پاک دی ذات نے انسان نو اپنی بندگی اور عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے۔ سادہ باز کھول دیں، سادہ۔ اللہ پاک دی ذات نے انسان نو اپنی عبادت اور بندگی واسطے پیدا فرمایا ہے، اور اس دے دو بڑے دشمن ہیں۔ ایک ہے نفس اور ایک ہے شیطان۔ نفس اور شیطان مل کے انسان نو اللہ دی عبادت تو روک دینے، اللہ دی بندگی تو روک دینے، اور اپنی پیروی کرواؤں دے۔ اور انسان انہاں دے پیچھے لگ کے اللہ دی بندگی چھڑ دیندہ ہے، گناہ کر بیٹھ دے، اللہ نو ناراض کر بیٹھ دے۔ انسان گناہ کر دے، اللہ ناراض ہوندہ ہے، اور ناراض ہون دے باوجود اللہ پاک انسان دے سر تو رحمت دا پردہ نہیں اٹھاؤں گے۔ دنیا تے تسی دیکھیا ہونا ہے کہ کسے ماں باپ دی اولاد نافرمان ہے، یا اللہ پاک جمعے دا ٹائم ہے، جنہ دے اولاد نافرمان ہے انہاں نو فرما بردار بنا دے۔ باپ اپنے اولاد کو ناراض ہوندہ ہے، پھر اپنے بیٹے نال گل نہیں کردہ، درمیان اچ اپنی بیوی نو کھڑا کر دے، اپنی بیوی نو رکھ دے، اور اپنی بیوی نو کہہ دے کہ اینو کہہ دے کہ ایتھو چلا جائے، اینو کہہ دے کہ اے سیدھا ہو جائے، اینو کہہ دے اے کم نہ کرے، اپنی آواز دے اندر اپناہیت ختم کر دیں دے، بے رخی اختیار کر لیں دے۔ لیکن اللہ دا معاملہ اس دے برعکس سے، کہ انسان گناہ کر دے، اللہ ناراض ہوندے نے، تو اللہ نالی فرماؤں دے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندے، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو میری رحمت کو نا امید نہ ہونا، میرے وال آؤ، شرمانا نہیں، جھجکنا نہیں، تسی غلطی کیتی، گناہ کیتا،
لیکن میرے وال آنا ہے، پریشان نہیں ہونا، شرمانا نہیں. تو میرے بل آئیں گا، آگے آکھیں گا یا اللہ میرے کو غلطی ہو گئی، میں نے معاف کر دے، میں توبہ کردہ. اللہ فرماؤں دے رہے میں تیری گناہ والے صافے پھاڑ کے تو تھے نیکیاں لکھ دے مانگا. اللہ بڑا غفور رحیم ہے کہ جیڑا انسان اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا، اللہ فرماندے نے اس نو 2 جنت عطا فرما. آج دنیا دا ایک قانون ہے کہ انسان جھوٹے مقدمے دے اندر پھنس جائے. اگر معاذ اللہ یا اللہ جڑے بھی جھوٹے مقدمات دے اندر پھنسے ہوئے نے سب نو رہائیاں نصیب فرما. عدالت اس بندے نو بار بار طلب کر دیئے، تحقیق کر دیئے، تفشیش کر دیئے اور آخرکار فیصلہ کر دیئے کہ اے بندہ بالکل بے گناہ ہے، اس نو باعزت بری کر دیتا جائے. دنیا دی عدالت بچوں وہ بے گناہ بندہ باعزت بری ہو جاندہ ہے، لیکن او دا ریکارڈ جمع ہو جاندہ ہے. او دا ریکارڈ جمع ہو جاندہ ہے. 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد بھی کوئی اس کیس نو پرتے گا تو او دا ریکارڈ معلوم ہو جائے گا کہ فلاں بندہ سی جڑا اس مقدمے دے اندر بے گناہ پھنسیا ہویا سی. وہ دنیا والے تے اس دا ریکارڈ جمع کر کے رکھ دینے. اللہ فرماندے نے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کردہ ہے سچے دل دے نال توبہ کر لیندہ ہے، لہذا کہ جدو انسان گناہ کردہ ہے نا گواہ بھی مضبوط ہوندے نے. سمجھ آ رہی ہے یا آواز زیادہ تر شور زیادہ تر یہ نہ ہوئے کہ میں اپنی مستی نہ لگا رہا تے آواز ہمیں نہ آتی. حالانکہ جدو انسان گناہ کردہ ہے گواہ بھی مضبوط ہوندے نے. جس جگہ تے گناہ ہویا جگہ بھی گواہی دین واسطے تیار، جسم دے اعضاء بھی گواہی دین واسطے تیار، اور کرامن کاتبین بھی گواہی دین واسطے تیار. حتیٰ کہ اللہ پاک خود ویکھ رہے ہوندے کہ یہ بندے نے کام کیتا ہے. لیکن اللہ فرماندے نے کہ جدو انسان سچے دل دے نال توبہ کرتا ہے میں سارا ریکارڈ ہی ختم کر دینا. اور ایتھے تک آئے کہ میں او دے گناہاں والے پلڑے تھے میں نیکیاں لکھ دینے. اللہ بڑا غفور رحیم ہے. بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ بڑا گناہگار، بڑا سزاکار، مرض الموت دے کول پہنچ گیا، اپنی اولاد نو بٹھا لیا، بٹھا کے کہن لگا کہ دسو تسی میں نے کس طرح پایا. خودی اولاد کہن لگی اسی تو انہوں بڑا اچھا پایا، تسی ساڑھے واسطے محنت مزدوری کی تھی، ساڑھے واسطے دنیا بنا دیتی، جائیداد بنا دیتی. تو بندہ کہن لگا میں محنت مزدوری کر کے تھوڑی دنیا بنا دیتی ہے لیکن گناہ کر کے اپنی آخرت برباد کر رہا. کہنے لگا میری وصیت آخری ہے جدو میں مر جاواں. اور اس بندے دی وصیت سننا. وہ بندہ کہنے لگا جدو میں مر جاواں تے مینوں جلا دینا، میں اللہ دے سامنے کھڑے ہون دا مقابلہ نہیں کر سکدا، میں اللہ دے سامنے کھڑے ہون دی میرے کول ہمت کوئی نہیں. کہنے لگا جدو میں مر جاواں تے میرے جسم نو جلا دینا،
ਉਹਦੀ ਖਾਕ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੀ ਖਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਖਾਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾकि ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਧੀ ਖਾਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਡੇਲ ਦੇਣਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਤਾकि ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਖਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸਾਮੀਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਖਾਕ ਆਲੂਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਖਾਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਖਾਕ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧੀ ਖਾਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। लेकिन अल्लाह ते बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह ते हर चीज़ दे कादिर है ना। अल्लाह ने समंदर नू हुक्म दिता, कौन? अल्लाह ने उस बंदे नू दोबारा बना के अपने सामने खड़ा कर दिता। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, जदों ओ बंदा रब दे सामने खड़ा होया, अल्लाह ने पहले सवाल ये कीता है कि दस ए तू वसीयत क्यों कीती सी? मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ओ बंदा कहन लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं बड़ा खताकार, मैं बड़ा सियाकार, मैं बड़ा गुनहगार, मैं ते तेरा सामना करन दा मुकाबला नहीं कर सकदा। तेरे सामने खड़े होण दी मेरी हिम्मत कोई नहीं सी पैंदी। इस वास्ते मैं आखिया सी मैं अल्लाह दे सामने केड़ा मुंह लैके जावांगा जदों तू मेरे कोलों पुछेगा कि की लैके आया है। मेरे कोलों ते गुनाहां तो इलावा है कोई नहीं सी। इस वास्ते मैं बेटियां नू ये वसीयत कीती सी कि मेरा जिस्म खाक आलूद हो जाए, उसनू समंदर दे हवाले कर देना, सहरा दे हवाले कर देना, ताकि अल्लाह मैनू दोबारा बना के अपने सामने खड़ा ना कर सके। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं बड़ा गुनाहगार सा। अल्लाह फरमांदे ने तू मेरे कोलों डर के वसीयत कीती सी, जा तैनू जन्नत नसीब फरमा देती है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ज़रा देखो ने कौन है बने इसराइल दा वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दे ज़माने दे अंदर बारिश नहीं हो रही। कौम मिल के हज़रत मूसा दे कोल आई है, आके कहती है मूसा बड़ी कैद साली हो गई है, बारिश नहीं आ रही, लिहाजा अल्लाह दे नाल हम कलाम होवो, अल्लाह दे नाल मुलाकात करो ते अल्लाह नू आखो बारिश बरसा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपनी कौम नू लेके चटियल मैदान दे अंदर आ जांदे ने ते दुआ मंगना शुरू कर देंदे ने। एक दिन गुजरिया दुआ कर दिया, दो दिन गुजरे दुआ कर दिया, तीन दिन गुजरे ने दुआ मंगदे बारिश नहीं आ रही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहंदे ने, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर बारिश देनी है तावी दस दे, नहीं देनी तावी दस दे। अल्लाह फरमाते ने बारिश नहीं बरसानी। ऐ मेरे अल्लाह, दस क्यों नहीं बारिश बरसानी की वजह है? अल्लाह फरमाते ने तेरे इस मजमे दे अंदर एक मेरा नाफरमान बंदा मौजूद है, जदों तक वो बंदा इथों नहीं निकलेगा इस मजमे दे अंदर मैं बारिश नहीं बरसानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, केड़ा बदबख्त हो नसीब जेड़ा जिहदी वजह तू अल्लाह पाक बारिश नहीं नसीब फरमा रहे, बारिश नहीं बरसा रहे, निकल जावे मेरे समझ में तो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया है, लेकिन चोर नू अपना पता होंदा है कि मैं चोरी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे ने केड़ा बंदा है जेड़ा बाहर निकलेगा, लेकिन हजे वो बंदा बाहर निकलिया नहीं। बारिश बरसनी शुरू हो गई है, बारिश बरसनी शुरू हो गई है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीनो बंदा कहने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार,
مینوں تے پتہ ہے میں خطا کارا تیرا نا فرمانا اگر میں اس مجمع تو باہر نکلیا قیامت تک میری نسلوں نو تانے ملن گے توڑی بڑکے دی بجا تو اللہ نے بارش نہیں سی برسائی ہے اے میرے پروردگار اگر میں لب ہلاما میرا نال والا بندہ سن لوے گا کہ بندہ سی جد بجا تو اللہ بارش نہیں برسا رہا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بگدا تیرا جے ایک قطرہ ربا بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا جے ایک قطرہ ربا بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا اج بندہ باہر نہیں نکلیا بارش برسنی شروع ہو گئی ہے قوم نے آکھیا اے موسیٰ تے اج تے بندہ بھی کوئی نہیں نکلیا باہر تے بارش آنا شروع ہو گئی ہے حضرت موسیٰ نے پھر اپنے نال کال ملائی ہے کہندے نے میرے پروردگار اج تے بندہ بھی کوئی نہیں باہر نکلیا تے بارش بھی آنی شروع ہو گئی ہے اللہ فرماندے نے موسیٰ اس بندے دی میرے نال صلح ہو گئی ہے اس بندے دی میرے نال صلح ہو گئی ہے اچھا یا اللہ وہ بندہ کیڑا ہے وہ دا نام تے دسنا اللہ فرماندے نے کہ جدوں میرا نافرمان سی میں تے ادوں نے تینوں نام دسیا جدوں میرا نافرمان سی میں تے ادوں نے تینوں نام دسیا اچھا یا اللہ او دا قبیلہ کی ہے او دا نام کی ہے محلہ کیڑا ہے کس قبیلے دائے اللہ فرماتے نے میں نہیں دسنا ہون تے میری ادنال صلح ہو گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ او گناہاں دے پہاڑ سر تے لے کے پھرن والے اور رب دے دربار دے اندر آتے صحیح نا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ نہیں کیتا اللہ نے فرمایا کہ نکل جا میرے دربار جو تے جان لگا شیطان تے کہن لگا فابی عزتی کا تیری عزتی قسم کہ جس انسان دی وجہ تو میں نوے تو کٹے ہے ذلیل کر کے میں نو تیرے در تے نہیں آن دے گا ساری زندگی اللہ نے فرمایا اس شیطان نے ایک قسم اٹھائی اللہ نے 3 قسمہ اٹھائی بلند آواز نہ اللہ نے 3 قسمہ اٹھائی ہیں اللہ فرماندے نے میری جلال دی قسم میں نو اپنی عزت دی قسم میں نو اپنے بلند مرتبے دی قسم کہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی تیرے آنکھیں لگ کے نافرمانیاں کردہ رہا میرے در تے نہ آیا اگر وہ بھول کے بھی وہ میرے در تے ایک دفعہ آ گیا تے آ کے آنکھیں یا اللہ میں بڑا گناہگاراں خطا کاراں میں تیری نافرمانی کردہ رہا میں نو معاف کر دے سچے دل دے نال توبہ کر لوے اللہ فرماندے نے کہ میں تیری ساری زندگی دے پانی محنت پانی پھیر کے اس بندے نے بھی جنت نصیب فرما دے ماں اللہ اکبر یا حی یا قیوم اللہ فرما رہے ہیں ایک دفعہ آتے سے میرے در تے حضرت موسیٰ دا زمانہ ہے کون موسیٰ اللہ دے نال ہم کلام ہونا والے موسیٰ جنہاں نے آکھے سی یا اللہ دیدار کرا اللہ فرماندے نے ہرگز نہیں تو میرا دیدار نہیں کر سکتا تے معراج والی رات کہنے لگے کہ یا اللہ پھر چھپیا ہی رہے گا یا کوئی ایسا ہے جڑا تیرا دیدار کرے اللہ فرماندے نے ہاں میرا نبی ہے آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدہ چہرہ والزہا ظلفہ واللیل ما زاغ البصر دی اکھیاں علم نشرہ دا سینائیں او معراج والی رات میرا دیدار کرے گا اور جدو حضور علیہ السلام معراج والی رات جا رہے سن سدرۃ المنتہا تے آ کے جبریل بھی روک گیا سارے فرشتے کھڑے نے
تے اچھی آکھو سبحان اللہ۔ جدو فرشتے کھڑے تھے فرشتے نے کی آکھے آئے تھی ہوں میں شعر سنا مانگو اچھی آکھو سبحان اللہ۔ قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر، کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر، کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے، وہ شوق لقا میں، وہ شوق لقا میں خالق سے ملنے، وہ سر عرش تاجور جا رہا ہے۔ بلند آواز نال قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر، کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے۔ وہ قصہ حلیمہ کی آنگن کا پوچھو، جوانی سے پہلے تم بچپن کا پوچھو۔ میرا بھی زور لگ رہا ہے تو آڑا بھی لگنا چاہیے تھا، اچھے آکو سبحان اللہ۔ اللہ تو انہوں مدینے لے آجائے، اچھے آکو سبحان اللہ۔ وہ قصہ حلیمہ کی آنگن کا پوچھو، جوانی سے پہلے تم بچپن کا پوچھو، جوانی سے پہلے تم بچپن کا پوچھو، اٹھائی ہے انگلی ابھی مصطفیٰ نے، کمر سے یہ پوچھو کدھر جا رہا ہے۔ قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر، کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے۔ اگر تسی اور میں کدھر جانا ہو، میں پہلی مرتبہ جا رہے ہو تے اسی راستہ پوچھ دے ہیں، فلاں علاقے نو جاندہ ہے، فلاں گلی نو جاندہ ہے۔ میرے معزز سامین، جدو حضور علیہ السلام معراج وال جا رہے نے تے شاعر نے کیا خوب منظر رکھے آئے، وہ دیکھو جاتا ہے دیکھو بے خوف کیسے، سب جانتا ہو وہ راہ وہ جیسے، جاتا ہے دیکھو بے خوف کیسے، سب جانتا ہو راہ وہ جیسے، سب جانتا ہو راہ وہ جیسے، وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے گھر جا رہا ہے۔ قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر، میں دون نہ جمع میں عرض کرے انسان، اللہ دا قرآن فرماتا ہے کہ اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت نہ امید نہ ہونا۔ بنی اسرائیل دے کو اور بندہ ہے، بڑا سیاکار ہے، بڑا گناہگار ہے، آخرکار بستی والے اس تو تنگ ہو گئے نے، انہوں وارننگ دیتی ہے کہ اگر تو باز نہ آیا پھر تینوں اسی مار مار کے لہو لہان کر دے مانگے۔
تینوں بستی تو باہر کڑ دے مانگے میرے معزز سامین آخرکاروں پرہیز کرتا رہا آخرکار ایک دن ان کو گناہ سرزد ہو گیا اللہ اکبر یا حیو یا قیوم آخرکار بستی والیانو مارنا شروع کر دیتا حتیٰ کہ مار مار کے لہو لہان کر دیتا ہے اور بستی تو بے دخل کر دیتا جدوں او سامنے جنگلات دے اندر پہنچیا بیمار ہو گیا تے جدوں دیکھیا مرض الموت کول پہنچ چکیا ہے اس نے سجے بھی ویکھیا کبے بھی ویکھیا تے سچ دل دے نال رب نو پکارے آئے سچ دل دے نال رب نو پکارے آئے میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے اور مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے اور جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے کہندہ ہے میرے پروردگار اج میرے نال میرا بیلی بھی کوئی نہیں سجن بھی کوئی نہیں اج میرے نال دے میرے رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہے اے میرے پروردگار میں تن کو معافی منگدا ہاں اللہ دے نال صلح کر لے اللہ دے نال ملاقات ہو گئی فوت ہو گیا میرے معزز سامین اس نے سچے دل دے نال توبہ کیتی سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں وہی بھیجی ہے اور فرمایا اے موسیٰ فلاں جگہ تے چلے جا آج میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے آج میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے جا کے اعلان کر دے بستی والے دے اندر کہ او جوڑا بھی بندہ اس ولی دا جنازہ پڑے گا اللہ او دے سارے گناہ معاف کر کے اس نو جنت عطا فرما دے گا اس نو جنت عطا فرما دے گا ساری قوم میں دوڑ دی اس نے کول آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا اور مستی والیاں نے بھی دیکھیا کہنے لگے اے موسیٰ تک دائتے نے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے اے بندہ تے اللہ دا ولی تے نہیں سے بڑا گناہگار تھے سیاکار سے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ بستی والے تے صحیح کہہ رہے ہیں لیکن جدو آخری ویلا آیا اس نے سچ دل دنال توبہ کیتی ہے اس واسطے میں نو اپنے پیارے اندے اندر شامل کر لے آوے اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس نو کفن دفن دے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا او دی برکت نال اللہ نے جتنے بھی گناہگار سن انہاں دے سارے گناہ معاف فرما دیتے نے بعض جنازے ایسے ہوندے نے کہ جدو جنازہ پڑھیا جا رہے ہو جس بندے دا پڑھن والے جدو دعا منگدے نے اللہ اس دی بخشش فرما دیتا تے بعد ایسے جنازے ہوندے نے کہ جنازہ جدا پڑھیا ہے پڑھن والے دی بخشش ہو جاندی ہے وہ دی برکت میں اللہ اکبر کبیرہ دعا ہے کہ اس مسجد جدے صدر صاحب سن اسماعیل انصاری صاحب اللہ پاک انہاں دے درجات نو بلند فرمائے انہاں نو کرب کر رحمت نصیب فرمائے اچھا کو سبحان اللہ قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اپنی کتاب دے اندر کل قیامت والے دن اللہ کو بندے نو بلائے گا وہ دا نام اعمال چیک کرے گا تے نیکیاں تھوڑیاں گناہ زیادہ ہونگے اللہ نے اس بندے نو جہنم دا فیصلہ فرما دیتا فرشتے اس نو ہاتھ گھڑیاں لا کے گھسیڑ کے جا رہے نے وہ بندہ 2 قدم چلندا ہے پھر پیچھے مڑ کے ویکھدا ہے تھوڑا جہا پھر چلے پھر پیچھے مڑ کے ویکھیں فرشتے کہندے نے میرے پروردگار اے یا اللہ اے بندہ بڑا عجیب ہے اسی انو اگے لے کے جانے ہیں 2
قدم ٹردا ہے پھر کھلو کے پیچھے مڑ کے ویکھدا ہے اللہ فرماندے نے بلاؤ اس بندے نو جدوں اس بندے نو بلایا جائے گا اللہ دے دربار دے اندر وہ بندہ کھڑا ہوئے گا اللہ فرمان گے ہاں کی گل ہے فرمایا اے میرے پروردگار میں منیا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ نے میں بڑا گناہ گارا خطا کارا سیاہ کارا پر میرے گناہ تیری رحمت تو زیادہ تے نہیں نا میرے گناہ تیری رحمت تو زیادہ تے نہیں نا اللہ فرما دے نے جا تینو جنت نصیب فرمائی ایک اور بندے نو بلایا جائے گا وہ دے واسطے بھی جہنم دا فیصلہ ہوئے گا کہ جا تینو جہنم دے اندر تیرا داخلہ ہے فرشتے اس نو ہاتھ گڑیاں لان گے او جہنم وال دوڑ پوے گا فرشتے آنکھن گے میرے پروردگار اسی تے جس بندے نو جہنم دا فیصلہ ہوندا ہے اسی اس نو ہاتھیاں گڑیاں لگا کے تے گسیڑ کے جہنم واس لے کے جا رہے ہونے آئے اے بندہ عجیب ہے خود جہنم وال دوڑ کے جا رہے آئے جہنم وال دوڑ کے جا رہے آئے اللہ فرماتے نے بلاؤ اس بندے نو جدو بندے نو بلایا جائے گا رب دے دربار دے کھڑا ہوئے گا کی گل ہے تینو بوتی ہے جلدی جہنم جان دی آکھیں گا یا اللہ دنیا تے رہ کے میں ایک نہ منی میں آکھیں چلو آج جی تیری من لواں دنیا تے رہ کے ایک نہ منی چلو آج جی تیری من لواں اللہ اکبر یا حی یا قیوم اچھا اللہ فرماندے نے بڑی گل ہے آج جی تو میرے گیا جا تیرے جنت نصیب فرمائے وہ کیڑی جنت ہے اچھی اکھو سبحان اللہ بلند آواز نال جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آونا زوال کوئی نہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آونا زوال کوئی نہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آونا زوال کوئی نہ جنت نو رب نے سجائے بڑا جنت نو رب نے سجائے بڑا تذکرہ قرآن وچ آئے بڑا تذکرہ قرآن وچ آئے بڑا اتھو جے ہیرے موتی لال کوئی نہ اتھو جے ہیرے لال موتی کوئی نہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آمنا زوال کوئی نہ جنت تے آمنا زوال کوئی نہ ہوا وچ اڈن والے گھوڑے اڑن گے بلند آواز نال بس گال ختم ہو رہی ہو چیا کو سبحان اللہ ہوا وچ اڈن والے گھوڑے اڑن گے ہوا وچ اڈن والے گھوڑے اڑن گے موتیاں دے بنے ہوئے خیمے ہون گے موتیاں دے بنے ہوئے خیمے ہون گے ہو سی دنیا چ ایڈا خوشحال کوئی نہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آونا زوال کوئی نہ رب دی قسم حور سونی ہوئے گی اچھی اچھی آکو سبحان اللہ او حور دا سوال ہے اچھی آکو سبحان اللہ رب دی قسم حور سونی ہوئے گی جس گاج گلے وچ جو پانی پیوے گی گلے وچوں جس گا جو پانی پیوے گی ایڈا پاکیزہ سونا دنیا تے سنگی ساتھ کوئی نہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ آخری جنت دا انڈا ہوئے گا آخری جڑا جنتی ہونا ہے نا او دا جڑا سب تو چھوٹا جنتی ہونا ہے او دا کنہ وڈا درجہ ہونا اچھیا کو سبحان اللہ آخری جنتی دا اڈا ہوئے گا آخری جنتی دا اڈا ہوئے گا اس دنیا نو نالو 10 گنا وڈا ہوئے گا اس دنیا تو 10 گنا وڈا ہوئے گا ہو سی دنیا چ ایڈا خوشحال کوئی نہ جنت تے آونا زوال کوئی نہ آخری بڑا پیارا شعر اچھیا کو سبحان اللہ ایک جمعہ جنت بازار وچ لگے گا
ایک جمعہ جنت وچ بازار وچ لگے گا جتھے سونے رب دا دیدار لبے گا جتھے سونے رب دا دیدار لبے گا جم چننو تکنا محال کوئی نہ جنت تے آونا زمال کوئی نہ دعا ہے کہ اللہ پاک سنو صحیح معنی دے اندر دین دی سمجھتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنت دا